یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے بہت بہت سلام۔ سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح نے توما کو تو چھونے دیا، توما کو ہاتھ لگانے دیا، لیکن مریم مغدلینی کو منع کیا کہ مجھے نہ چھو، مجھے ابھی باپ کے پاس اوپر جانا ہے، اور کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھی جا کے بتاؤ کہ میں آسمان پر جاتا ہوں۔ تو یہ کیوں خداوند نے کہا ہے؟ آمین۔ اس سوال کو ہم نے دیکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اچھا، اس سوال کو جب ہم نے دیکھنا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھنا ہے۔ مریم کا واقعہ بھی دیکھنا ہے اور توما رسول کا بھی، کیونکہ مریم جو ہے وہ صبح صبح پو پھٹتے وقت گئی ہیں قبر پر، اور وہاں پہ فرشتہ کو دیکھا ہے، اس نے بتایا ہے، لیکن وہ جو ہے نا بڑی بجھی ہوئی ہے، اور وہ پیچھے ٹرن ہوتی ہے تو باغبان کو دیکھتی ہے اور اس کو کہتی ہے میرے خداوند کو کہیں اٹھا لے گئے ہیں، تو وہ تو خداوند ہی ہیں، اور خداوند اس کو کہتے ہیں مریم، تو وہ پھر ایک دم دیکھتی ہے، وہ پہچان لیتی ہے خداوند کو، پھر یا اس کی کہہ لیں آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہے ربونی، اے استاد، کیا تو ہے؟ سو وہ خداوند کو پھر چھونے کی کوشش کرتی ہے۔ خداوند کہتے ہیں کہ مجھے ابھی نہ چھو، خداوند مجھے مت چھو، کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ سو یہ ہے سارے کا سارا کانٹیکسٹ۔ اب یہاں پر میرے بہنوں بھائیوں جو اس ورڈ کو دیکھنا ہے ہمیں، پہلے ورڈ جو چھو کا ورڈ ہے وہ ایکچولی چھو نہیں ہے، ہاں جی، وہ ورڈ جو ہے وہ ہے ٹو ہولڈ آن، ٹو کلنگ آن، پکڑے رہنا، تھامے رہنا، یا لپٹ جانا، چمٹ جانے کے معنوں میں جو گریک میں یہ ورڈ ہے، ہاں جی، گریک میں جو یہ ورڈ ہے اس کو دیکھیں نا اگر، تو وہ ادھر ورڈ یوز ہے ہیپٹاؤ، بائبل ہب کے مطابق HAPTOU، ٹھیک ہے۔ ہیپٹاؤ اس کا مطلب ہے ٹو فاسٹن، ٹو لے ہولڈ، ٹھیک ہے، یہ خالی ٹچ کے معنوں میں نہیں آتا۔ اور انگلش سارے ترجمے، کنگ جیمز بھی اور ایمپلیفائڈ ساری بائبلز نے ترجمہ انہیں بالکل ٹھیک کیا، انہوں نے کلنگ آن کیا ہے، ہاں جی، ڈو ناٹ کلنگ ٹو می، ڈو ناٹ ہولڈ می، ٹھیک ہے۔ سو وہ ہے کہ تو میرے ساتھ چمٹی نہ رہے، مجھے پکڑے نہ رہے۔ وہ ایکچولی جذبات میں آ گئی، کیونکہ اقدام جب اس نے دیکھا، وہ تو خداوند سے پیار ہی بہت کرتی تھی نا، اس میں سے خداوند نے 7 بدروہیں نکالی تھی، اور مریم مغدلینی بہت پیار کرتی تھی خداوند کو۔ تو ایک انسان جس کو آپ نے کھو دیا ہو یا مر گیا ہے، پتہ ہے کہ وہ واپس آ ہی نہیں سکتا، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ تو اس سے چمٹ جاؤ گے، ہیں، اور آپ تو اس کو یعنی کہ جاننے کی کوشش کرو گے کہ یار یہ سب کچھ ریئل ہے، سو یو ول ڈیفینیٹلی ٹچ، لیکن یہ ٹچ نہیں کر رہی، یہ پکڑ کے بیٹھ گئی خداوند کو۔ تو خداوند اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانے دے۔ تو یہ چھونے کے معنوں میں نہیں ہے کہ مجھے چھونا، وہ جانے ہی نہیں دے رہی، اور وجہ یہی ہے کہ خداوند کہہ رہے ہیں میں نے آسمان پر جانا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کو ایسے کہتے ہیں کہ یسوع نے اس لیے چھونے سے منع کیا کیونکہ انہوں نے ابھی کفارے کا کام مکمل کرنا تھا، جیسے سردار کاہن جو تھا وہ اپنا لہو لے کر پاک ترین مقام میں جاتا تھا، ویسے یسوع مسیح نے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ابھی باپ کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے جو حقیقی خیمہ ہے اوپر، جو قربان گاہ ہے، جو عہد کا صندوق ہے، وہاں پر جا کے ابھی اپنا لہو چھڑکنا ہے، باپ کے سامنے انڈیلنا ہے، پھر کفارے کا کام مکمل ہوتا ہے، قربانی قبول ہو جاتی تھی، پھر سردار کاہن واپس آتا تھا، اور جب زندہ واپس آتا تھا تو پھر یہ مانا جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، کیونکہ اگر قربانی میں کھوٹ ہوگا تو سردار کاہن اندر ہی مر جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور یہ ایکچولی ٹھیک بات ہے، خدا نے آسمان پہ جانا تھا، کفارے کا کام مکمل ہونا تھا، لیکن نہ چھونے کی وجہ یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے خداوند کو ہولڈ کر کے بیٹھ گئی، یعنی کہ کہہ لیں کہ خداوند دوسرے معنوں میں اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی باپ کے پاس جانا ہے، اور تو اپنے بھائیوں کو جا کے بتا۔ خداوند کی جب تعلیم دیکھے نا پیچھے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، خداوند کہتے تھے کہ میں نے جانا ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ خداوند نے اگلا کام کرنا ہے، وہ ہولڈ کر کے بیٹھی ہے خداوند کو، اور خداوند نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جاؤں گا تو دوسرا مددگار آئے گا۔ تو خداوند مریم مغدلینی کے ایمان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا میرے سے چمٹ رہی ہے، اب اس کو میرے بغیر زندہ رہنا ہے، اور پاک روح کے ساتھ اس کی سنگت میں رہ کے، وہ میں ہی ہوں، لیکن اس کو ایسے اب آگے بڑھنا ہے۔ آمین۔ سو یہ تو ہو گیا مریم مغدلینی کا۔ دوسرا جو بالکل سادہ سیدھا توما رسول بے اعتقادی کی حالت میں ہے، وہ جو ہے نا اعتقاد نہیں رکھ لے، اور وہ خداوند کو کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے نا رسولوں کو، دوسرے کو شاگرد جو تھے، کہ جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں، اور اس کو ہاتھ، اس کے اپنی انگلیاں کہتے ہیں اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں نہ ڈال لوں، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ اور خداوند اب یہاں پہ خداوند کو پتا ہے کہ توما کی یہ بے اعتقادی کا عالم ہے، تو خداوند وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں،
हैं, खुदावंद शागिर्दों के दरमियान आ गए हैं और वहाँ पे तुमा भी हैं और तुमा को कहते हैं कि तुमा अपनी उंगली ला, हाँ, और मेरे हाथों के सुराखों में डाल। ये देखें लिखा है, फिर उसने तुमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। सो एतकाद रखने की बात है सारी की सारी, मरियम वाले केस में भी इधर भी, वहां पे एतमाद और ईमान की बात है कि लेट मी गो और ईमान रख, है मैं कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो एक्चुअली वो इनसिक्योरिटी भी होगी ना उसको कि यार ये मिल गया तो अब वापस मेरे से खो ना जाए ये चीज, आमीन। और यहाँ पर तुमा की है कि वो वाकई देखना और हाथ लगाना चाहता है, तो खुदावंद कह रहे हैं आ देख। और देखें फिर आगे बेतकादी का हल हुआ है इमीडिएटली, लिखा है तुमा ने जवाब में उससे कहा आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देख कर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। हालेलुया। बात ये है कि ईमान तो वो ले आया लेकिन वो देख कर लेकर आया, और हम मुबारक इसलिए ज़्यादा बन जाते हैं कि हम बगैर देखे ईमान लेकर आते हैं। ये इसमें एक और सीखने वाली बात है। लेकिन तुमा को खुदावन ने अलाउ किया कि तू हाथ भी लगा ले, तू उंगलियां भी डाल ले, जैसे तेरा दिल करता है तसल्ली कर, लेकिन ईमान लेकर आ। और वहां पर मरियम मगदलीनी को इसलिए छूने से, पकड़ने से एक्चुअली मना किया टू मच, कि वो होल्ड करके बैठ गई थी। और खुदा ने कहा था कि मुझे भी और काम करना है, मुझे जाने दे। हालेलुया। सो ये है मेरे बहनों भाइयों इसके अंदर जो है ना सीखने वाली बात। और खुदावन ने तो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। पाक रूह खुदावंद का हमारे साथ रहता है और वो हमारे अंदर बसता है, और ये उसको हम जो है ना हम खुदा को छू सकते हैं, हाँ, ईमान की हालत में, दुआ में, हाँ, और हम खुदावंद के साथ ईमान में रह सकते हैं। हालेलुया। आई होप you have learned something new today. God bless you.